الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تو ہم نے کل پڑھا تھا یہ کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی کہ جو رجعی طلاق ہے، جہاں پہ ایک انسان رجوع کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ سیکنڈ ٹائم پہ شادی بھی کر سکتا ہے، وہ دو مرتبہ ہے. لیکن تھرڈ طلاق کے بعد شادی نہیں کر سکتا ہے وہ اس وائف کے ساتھ، انلیس اس نے خود کسی کے ساتھ شادی کی اور خود طلاق ہو گیا، وداؤٹ پری پلاننگ، وداؤٹ انٹینشنلی. ایسا نہیں ہو گیا ہوگا ان انٹینشنلی یا پری پلانڈ، ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آ جائے گی واپس اس ہسبینڈ کے پاس، تب وہ شادی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ نہیں کر سکتے. فَإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ، یا پھر تم امساک کرو، اس کو پکڑو اچھے سے اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یعنی کہ عدت گزارنے کے بعد یا اس کو تم اچھے سے پکڑو یا اس کو چھوڑ دو اچھے سے. تسریح ہو گیا چھوڑ دینا، ریلیز کرنا، احسان، ود کائنڈنس. تو چھوڑنے کا ایکٹ بھی کائنڈنس کا ایکٹ ہی ہوتا ہے، اور پکڑنے کا ایکٹ بھی کائنڈنس کا ایکٹ ہی ہوتا ہے. لیکن نہ چھوڑنا نہ پکڑنا، لٹکا کے رکھنا، یہ بہت غلط ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں جب وہ شادی کرتے، وہ نہ بیوی کو چھوڑتے ہی ہے، پسند بھی نہیں ہوتی، چھوڑتے بھی نہیں ہے، اور نہ اچھے سے اس کو پالتے ہی ہے. تو یہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. تسریح بولتے ہیں کس کو؟ چھوڑ دینے کو، آزاد کر دینے کو تسریح. ٹھیک ہے، اس سے بغیر ریلیز کرنا، یعنی کہ بغیر رجوع کے طلاق دے دے دینا. ٹھیک ہے، بغیر رجوع کے طلاق دے دینا، رجوع نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا اچھے سے اس کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے عطا کر دیا ان کو، دیا ہے ان کو کوئی بھی چیز. یعنی کہ اگر کوئی ہسبینڈ ہے، اس نے اپنی وائف کو کچھ مہر دیا تھا، اب طلاق ہو گیا، اب مرد کرتا ہے نا انشیٹ طلاق، وہ بولتے ہیں جاؤ طلاق ہے تمہیں. اب وہ نہیں ایسا کرے گا، بولے گا اس کو، اس لڑکی کو، طلاق میں نے تمہیں دیا اب مجھے مہر واپس دو. نہیں، اس کو مہر دینا ہے اسی کو. انلیس اگر وہ خود بول رہی ہے، وہاں سے وہ کھلا لے رہی، بول رہی ہے ہسبینڈ مجھے تم سے الگ ہونا ہے، بولتا ہے ہسبینڈ ٹھیک ہے جاؤ الگ، تو مہر واپس، تو تب اس کو مہر دینا ہے واپس. اگر عورت کرتی انیشیٹ ڈیورس، اس کو بولتے ہیں خلا. الا ان يخافا، ایکسیپٹ یہ کہ دونوں ڈر جائے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اس کے جو لمٹس ہیں ان کو وہ قائم نہ کر سکے. اللہ، دونوں یہ ڈر، اس چیز سے ڈر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکے. ٹھیک ہے. پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا کہ پھر یا تو اسے اچھائی سے روکنا. ٹھیک ہے، جس یہاں پہ آ گیا فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی سے اس کو روکنا، یعنی کہ رجوع کر کے اچھی طریقے سے اسے بسانا، اسے روکنا، اپنے پاس رکھنا، اس کے ساتھ گھر بسانا. اور تسریح بِإِحْسَان، مطلب کیا ہو گیا؟ یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اچھے سے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا تیسری مرتبہ طلاق دے کر اچھے سے چھوڑ دینا اس کو. تین طلاق دے کے اس کو اچھے سے چھوڑ دینا، ایسا بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن ولا يحل لكم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ، ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے تم کچھ بھی لو. ٹھیک ہے، الا ان يخاف اللہ یقیم حدود اللہ. ٹھیک ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہوگا، تم ڈرو گے کہ ال فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ نہیں رکھ پائیں گے وہ دونوں قائم اللہ تعالیٰ کے لمٹس کو، اس کے حدود کو. فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، جو کچھ وہ فدیہ دیں گے، جو کچھ وہ رینسم کریں گے، فدیہ دیں گے، کنسرننگ اٹ، اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکے، تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. ٹھیک ہے. فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، جس میں وہ عورت کچھ فدیہ دے گی، ہے نا. افتدت مطلب ہو گیا شی رینسمز، اگر اس عورت کو کچھ فدیہ دینا پڑے یہاں سے ہی، ٹھیک ہے، تو دے سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ خلا کا بیان ہے. کیا ہے؟ خلا کا بیان یہاں پہ، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے.
تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے. اگر عورت بول رہی ہے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے الگ ہونا ہے تم سے، تو عورت کو مہر واپس دینا ہے کس کو؟ ہسبینڈ کو. تب جا کے وہ لے سکتی ہے خلا. ٹھیک ہے. اور خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو، مانتا ہی نہیں ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں یہی رہنا ہے، تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی. تو عدالت دے گی حکم خاوند کو، نہیں تمہیں طلاق دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہ مانے تو، اگر پھر بھی نہیں مان رہا ہے، کون مرد نہیں مان رہا ہے، مجھے نہیں چھوڑنا ہے اس کو، کس کو؟ اپنی بیوی کو. بیوی بیچاری پریشان ہو رہی ہے، تو اس ٹائم پہ عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے ڈائریکٹلی، ضرورت نہیں ہے اس ہسبینڈ کے اپروول کی. وہ ڈائریکٹلی نکاح فسخ کر سکتے ہیں، نکاح ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس عورت کو کرنا تھا پچھلی بار، وہ بول رہی تھی کوئی عورت بیچاری، اس کو اس کا شوہر ہے نا، وہ چرسی بھی ہے، شرابی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے. تو بیچاری پریشان ہو گئی تھی، اب اس کو ایسے ہی کرنا تھا، لیکن اس کو شاید مانتی نہیں، کورٹ والے کچھ بولتے اس کو. اچھا. گویا کھلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے. کھلا جو ہے وہ طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر طلاق دیں گے، مرد بولے گا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیا، پیسے واپس دو مجھے، مہر گئی وہ مان نہیں رہا ہے چھوڑنا، تو فسخ ہو سکتا ہے نکاح. وہی مسئلہ یہاں پہ. دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے. اچھا وہاں نا، وہاں تھی عدت تین حیض. کہاں پہ؟ جب کسی کو طلاق دے گا مرد، تو تین حیض تک وہ عدت کے اندر ہوتی ہے، عدت پیریڈ کے اندر، اس میں وہ مرد رجوع کر سکتا ہے. لیکن ایک حیض مدت ہوتی ہے کس کی؟ اس کی نا، مطلب ایک منتھ ہوتی ہے، یا ایک حیض ہوتی ہے مدت فسخ، نکاح فسخ کرنے کی. عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے، کسی انڈرسٹوڈ ریزن کے، وہ خاوند سے علیحدگی، یعنی کہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے. ایسے نہ بولا طلاق دو مجھے، تھوڑا بہت مسئلہ ہو گیا، کبھی غصہ کر دیا ہسبینڈ نے بیچارے نے، بولی طلاق دو مجھے، اس میں یہ تو ہوتا ہی ہے یہ سب چیزیں. اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید اس کے بارے میں آ گئی ہے کہ جس عورت نے اپنے خاوند کو بنا بڑے وجہ کے طلاق دیا، تو اس کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو جائے گی اس عورت کو. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ حدیث میں آ گیا ہے. جس عورت نے اپنے خاوند کو وداؤٹ ویلڈ ایکسکیوز طلاق دیا، تو وہ نہیں پا سکتی ہے خوشبو بھی جنت کی. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ آگے نا، یہ کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رینسم کرے گی، یعنی کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں کر پا رہے. وہ اللہ کے حدود کیا ہے کہ وہ اچھے سے رہیں گے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، وہ لائل رہیں گے، وہ محبت کریں گے، وہ سپورٹ دیں گے ایک دوسرے کو، ایموشنل سپورٹ. لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ کے جو لمٹس ہیں ان کو، وہ ان کو کیپ، دے بوتھ کی ناٹ، دے بوتھ کانٹ کیپ دا لمٹس آف اللہ. وہ اللہ کے لمٹس کو اپہولڈ نہیں کر پاتے، ان پہ وہ عمل نہیں کر پاتے. تو اس ٹائم پہ ضروری ہے نا طلاق کی دینا. دیکھیے فار ایگزامپل، دو انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کو محبت فیل نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس ٹائم پہ بہتر کیا ہے؟ طلاق ہی دینا. ٹھیک ہے. اگرچہ عورت کو یہاں سے دینا پڑے گا کیا؟ فدیہ وہ دے سکتی ہے، یہ بچنے اس سے دور نکلنے کے لیے. تو ایسا وہ کر سکتی ہے، طلاق کو خلا وہ لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اگر اس شخص نے ڈیورس، یا اس عورت کو، ہاں یعنی کہ اس عورت کو، if he divorces her finally، فلا تحل له، ان کے بعد حلال نہیں ہے ان کے لیے، اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، اگر تین طلاق ہو گئی، فائنلی ڈیورس تھرڈ بھی ہو گیا. الطلاق مرتان تھا پہلے دو طلاق، وہ تو ہو گئے، اب تھرڈ طلاق بھی ہو گیا. اب حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے وہ خاتون، یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ خود نکاح نہ کرے کسی اور ہسبینڈ کے ساتھ، ادر دین ہم، اس کے بغیر کسی اور سے وہ شادی کرے گی. فَإِن طَلَّقَا، اگر وہ بھی اسے ڈیورس دے گا، جو نیا ہسبینڈ تھا، کل میں نے کہا تھا آپ سے ہسبینڈ ٹو اسے ڈیورس دے رہا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ ریٹرن کریں گے ایک دوسرے کے پاس، کہ وہ آ جائیں گے دوسرے کے پاس واپس، نکاح کریں گے وہ. ان ظن، اگر وہ بلیو یہ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے، دے بلیو، کہ این یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، لمٹس کو اپ ہولڈ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں ان کو اچھے سے، یعنی کہ وہ
लॉयल रह सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं। वो तिल का हदूदुल्लाह, और ये अल्लाह ताला की लिमिट्स है जो अल्लाह ताला ने सेट की है। युबय्यिनुहा, जो अल्लाह ताला वजाहत करता है इनकी, इनको तबयीन करता है इन जो है लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो जानने वाली कौम होगी उनके लिए अल्लाह ताला ये बयान करता है। अगर हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो वाइफ को मेहर देगा, और वाइफ खुला ले तो वो हस्बैंड को फिदिया देगी। हाँ बिल्कुल सही। अगर कोई हस्बैंड है, उसने कहा वाइफ को तलाक, जा दूर, तो कोई हक नहीं रखता हस्बैंड वाइफ से अ, उसके दिए हुए मेहर का मुतालबा करने की। कुरान में आ गया है, अगर उसने किंतार भी दिया होगा, उसने एक चट्टा दिया होगा सोने का, अब वो तलाक दे रहा है अपनी बीवी को, कोई हक नहीं रखता हस्बैंड उसको बोलने का मुझे मेहर वापस दो। हाँ, अगर औरत, अब वो छोड़ता ही नहीं है मर्द, वो सोचता है अगर छोड़ेंगे औरत को, तलाक भी बोलेगी मेहर भी साथ में। अब बेचारी औरत मजबूर हो रही है, मुझे अब अलग ही होना चाहिए, कितना अजीब इंसान है, तो वो यहाँ से बोले कि लो तो मेहरी मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, उसको बोलते हैं खुला। ठीक है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो तो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग, हाँ देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद या तो हस्बैंड ही बोलते हैं ना जाओ दूर, या तो वही बोलती है मैं जाऊंगी दूर, तो उनमें से एक ही होता है ना जो चाहता है दूर। डिवोर्स बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन इंग्लिश। मुझे कह रहा है स्विमिंग वाला दोस्त फिर से फोन उसको उठाओ। तो ये मसला होता है खुला के बारे में। कहाँ पूछे थे हम यहाँ पे? अच्छा, ई अच्छा, फला जुना अलैहिमा अन यतरज्जा, कि वो रुजू करेंगे, वो आएंगे दूसरे के पास, इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, अगर उनको लगता है कि हम अल्लाह ताला की लिमिट्स को अपहोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा। और ये अल्लाह ताला के वो लिमिट्स है जो बयान करते हैं वो अपनी उस कौम से जो जानने वाली कौम होगी, इल्म वाली कौम होगी। युबय्यिनुहा लिक़ौमी यअलमून। उसके बाद फ़इज़ा तल्लक़्तुम, बस जब तूने तलाक दिया, अन्निसा, औरतों को, अबे मर्दों से कहा जा रहा है कि जब तूने तलाक दिया औरतों को, ठीक है, व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना, फिर वो पहुंचेंगे अपने अजल तक, अपने वेटिंग टर्म तक, अपनी इद्दत पूरी हो जाएगी उनकी। फ़अम्सिकूहुन्ना बिमअरूफ़िन, या तुमको पकड़ो मारूफ फेयर मैनर में, अच्छे से, ठीक है। अव सर्रिहुन्ना, या उनको रिलीज कर दो, छोड़ दो उनको, बिमअरूफ़िन, अच्छे तरीके से। वला, अब ये मसला है जो वो मसला होता है, वला तुमसिकूहुन्ना, और तुमको मत पकड़ो, ऐसा हरगिज भी मत करो कि तुमको पकड़ोगे, विरारन, उनको हर्ट करने के लिए तुम पकड़ोगे उनको, लितातदू, ताकि तुम उन पे ट्रांसग्रेस कर सको, ताकि तुम एतदा कर सको, तुम पे जुल्म ज्यादती करो, तुम उन पे सरकशी करो उनको पकड़ने के बाद। वमन यफ़अल ज़ालिक, बस जिस शख्स ने ऐसा किया कि न छोड़ा ना पकड़ा, बल्कि ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ा कि उनको परेशान कर दिया, हर्ट करने के लिए उनको पकड़ा। वमन यफ़अल ज़ालिक, जिसने ऐसा कर दिया, फ़क़द ज़लम नफ्सहु, उसने अपने नफ्स के खिलाफ जुल्म किया, उसने अपने आप के खिलाफ गलत किया, उसने जुल्म किया अपने नफ्स के ऊपर, जो कुछ किया सही नहीं किया। वला तत्तखिदु आयातिल्लाहि हुज़ुआ, और तुम मत बनाओ अल्लाह ताला की आयत को मजाक, कि तुम इनको मजाक में लोगे, हुजूर लोगे तुम इनको। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह ताला की नियामतों को जो उसने तुम पे की। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबी, और जो कुछ नाजिल किया अल्लाह ताला ने किताब से, वल हिकमत, और हिकमत से, यइदुकुम बिह, वो तुम्हें वाज करता है, इंस्ट्रक्ट करता है तुम्हें, वो कौन? अल्लाह ताला। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। वअलमू, और तुम जानो अन्नल्लाह, कि जो अल्लाह ताला है, बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। देखिए, पहली बात जो यहाँ पे आ गया ना, ये चीज़ जो इस आयत में आ गया था, इससे तलाक, इस तलाक से कौन सा तलाक मुराद? थर्ड तलाक यहाँ मुराद है ना, फ़इन तल्लक़हा, थर्ड तलाक यहाँ पे मुराद है। यानी तीस तलाक के बाद खावंद अब न रुजू कर सकता है और न निकाह कर सकता है अपनी औरत से। अलबत्ता ये औरत किसी और जगह निकाह करे,
اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، سیکنڈ ہسبینڈ، یا وہ مر جائے گا وہ سیکنڈ ہسبینڈ، تو اس کے بعد زوج اول فرسٹ ہسبینڈ سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، جو نا حلالہ کیا جاتا ہے، یہ لعنتی فعل ہے، ان پہ لعنت ہے جو حلالہ کریں گے۔ حدیث میں آ کے لعنت اللہ علی المحلل والمحلل له، ایسے کچھ الفاظ ہے، لعنت ہو حلالہ کرنے والے پہ اور اس کو حلالہ کروایا جائے گا اس پہ بھی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کے وسلم نے لعنت فرمائی اس پہ، ٹھیک ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ حلالہ، یہ زنا کاری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے انسان بولتا ہے کہ ہمیں، فار ایگزامپل کسی عورت کو ڈیورس ہو گیا ہسبینڈ کے ساتھ، تھرڈ ڈیورس بھی ہو گیا، اب وہ پلان کر رہی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف پلان کر رہے ہیں کہ جاؤ تم اس کے پاس کرو تم اس سے شادی، طلاق دو پھر اس کو، پھر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل زنا کاری، یہ نکاح نہیں ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، اگر وہ پری پلانڈ ہے سب کچھ جو حلالہ ہوتا ہے، یہ ہو گیا خود اگر ایسا ہو جائے گا، جو قرآن میں آ گیا ہے، جو خود ہو جائے گا ایسا اگر، بتا یہاں پہ آ گیا انہیں پلان کیا پھر ہو جائیں گے، نہیں، یہاں پہ آ گیا، دیکھیے پھر کیا آ گیا یہاں پہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ، نہیں 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 نہیں، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اسے اگر ڈیورس دے، یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پڑھا تھا نا یہ آیت بھی، ہاں، پھر اور آیت تو جو الطلاق مرتان آ گیا نا، طلاق دو مرتبہ ہے، وہاں پہ کون سی طلاق مراد ہے؟ وہاں مراد ہے کہ جو رجعی طلاق ہے، یعنی کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے بندے کو، انسان کو۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے، رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کی بظاہر معلوم ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، جو یہاں پہ آ گیا نا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم مت بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق۔ تو بعض لوگ مذاق میں طلاق دیتے تھے، یا نکاح کر لیتے، آزاد کر لیتے، پھر کہتے میں تو مذاق کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اس نے اسے آیت الہی سے استضاء قرار دیا ہے، جس سے مقصود اسے روک رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا، وہ حقیقت ہی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر مذاق میں ایک کام کرے نا، وہ محمول کیا جائے گا حقیقت کے اوپر۔ حدیث میں کچھ ثلاثت من جدہن حزل و حزلہن جد، ایسے کچھ الفاظ ہے، یعنی کہ مذاق کی طلاق دینا وہ طلاق ہی ہو جاتی ہے۔ کوئی بولتا ہے مذاق میں، یہ دفعہ جاؤ میری زندگی سے، میں نے طلاق دے رہا ہوں، جاؤ، مذاق میں بول رہا ہے، وہ لگ جاتا ہے طلاق، صحیح طور سے طلاق لگ جاتا ہے، مذاق میں یہاں پہ نہیں چلتا ہے۔ یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی، مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی شاید کوئی مذاق بھی سوچے گا میں نے تو نکاح کر دیا مذاق میں، شاید میں دیکھوں گا اس کے بارے میں، مجھے یہ صحیح سے یہ حدیث میں پڑھا تھا اس میں نا، کتاب الطلاق میں، یہ ثلاث جدہن حزل و حزلہن جد، میں دیکھوں گا یہ حدیث پورا اچھے سے، ایک منٹ، ثلاث، میں دیکھوں گا یہ الباحث الحدیث سے، اس میں نکلتے ہیں سارے حدیث، کیونکہ یہ ضروری سمجھنا ہے اچھے سے۔ ثلاث جدہن، جدہن، ہاں، ثلاث جدہن جد و حزلہن جد، یہ کہاں پہ ہے یہ؟ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، اس میں تو ضعیف کچھ بولتے ہیں، ضعیف ہے، میں دیکھوں گا بولتے کچھ یہ ضعیف حدیث ہے یہ والی، اس بارے میں، چلیے فی الحال ہم نے یہ دیکھا اب اس کے بارے میں، اس کے بعد جائیں گے نیچے ہم، کچھ بولتے ہیں حسن ہے اس حدیث کو، کچھ بولتے ہیں حسن ہے، یعنی کہ حسن لغیری، یعنی کہ اس میں ملتے ہیں باقی ایویڈنسز، تو اس حساب سے یہ پہنچتی ہے اپ ٹو حسن گریڈ، یہ والی حدیث، کہ مذاق میں طلاق کہنے سے طلاق لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو گے اپنی عورتوں کو،
فبلغن اجلہن، پھر وہ پہنچیں گے اپنے اجل تک، اپنے ویٹنگ ٹرم تک. فلا تعذلوہن ان ینکحن، تو ان کو مت روکو اس چیز سے کہ وہ نکاح کرے. تعذلوہن کس سے بن گیا؟ شاید عدل سے، دیکھتا ہوں کسے بن گیا. ہاں، تم ان کو نہ روکو. تعذلوہن کا مطلب ہو گیا تم تنگ نہ کرو ان کو، تم نہ روکو ان کو، یہ عدل سے بن گیا. ٹھیک ہے. ان ینکحن، کہ وہ نکاح کرے، ازواجہن، ان کے ہسبینڈ سے، اذا تراضوا، جب وہ اگری کرے، بینہم بالمعروف، آپس میں معروف طریقے میں وہ اگری کرے. ذالک یوعظ بھی، یہ وعظ پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایڈمونش کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں ہمیں، نصیحت کرتے ہیں ہمیں. ذالک یوعظ بھی، اس سے نصیحت اس کو ملے گی، من کان یؤمن باللہ، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تمہیں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ. ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، زیادہ ورچس ہے یہ کرنا. وہ اطہر، زیادہ پیورر تمہارے لیے، زیادہ پاک تمہارے لیے ایسا کرنا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 232. یعنی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرے، تو انہیں ان کے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جب تک کہ وہ آپس جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. طلاق ہو گیا، عدت بھی ہو گئی پوری، اب لیکن راضی ہو رہے واپس نکاح کرنے کے لیے، ان کو اس ٹائم میں نہیں روکنا ہے، بولیں گے نہیں اسے کیوں چھوڑ دیا پہلے، یہ صحیح انسان نہیں ہوگا. ایسا نہیں کرنا ہے. جب ان کو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ میوچلی چاہتے ہیں ریکنسلیشن، وہ چاہتے ہیں خود خود بخود رضا، یہ کہ ہم صلاح کریں گے تو کوئی تیسرا نہیں ہوگا. بولتے ہیں نا وہ میاں بیوی راضی تو کوئی نہیں ہے قاضی. یہ بولتا ہے وہ ذاکر نائک. تو اس ٹائم پہ کسی قاضی کو نہیں لانا ہے. تو یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو اور ایمان ہو. ٹھیک ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں تمہارے لیے بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. ذالک ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اب یہ والی آیت میں ہم سمجھیں گے. چانس آف ریکنسلیشن بٹ اونلی ان دوز کیس میوچل. ہاں، طلاق بدعت میں ایسا نہیں ہوگا، بالکل صحیح. ہم، جب وہ میوچل کنسنسس ان کو ہوگا، بالکل صحیح. جب وہ رضا باہمی رضامندی ان کے درمیان میں ہوگی، تو وہ اس میں کوئی گناہ ان کو نہیں کہ وہ واپس صلح کریں گے اور نکاح کریں گے. اور ان کو ان کے ولی اس ٹائم پہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ روکیں گے عورت کو ادھر نکاح نہ کرنے سے. وہ آگے آ جائے گا اس سورے میں، دیکھیے. یعنی کہ اس میں متعلقہ نہیں، مطلقہ، طلاق شدہ عورت، اس میں متعلقہ عورت، ڈیورس عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، عدت کے بعد، فرسٹ یا سیکنڈ طلاق کے بعد، اگر سابقہ خاوند بیوی با اگر سابقہ خاوند بیوی باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، تو تم ان کو مت روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری تھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح، باب لا نکاح الا بولی. ٹھیک ہے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی اجازت رضامندی ضروری ہے. ایک لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہوتی نکاح کرنے کے لیے. اگر کسی لڑکے نے شادی کر لی، اس کو ضروری نہیں ہے بولنا پیرنٹس کو میں نے یہاں شادی کی ہے، میں نے وہاں شادی کی ہے. ضروری نہیں ہے لڑکے کے لیے، بس دو گواہ ہونے چاہیے، وہ کافی ہے. لیکن لڑکی کے لیے رضامندی ہونا ولی کی یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے لڑکی کا، کیونکہ حدیث میں آ گیا لا نکاح الا بولی. ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کی ولی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حدیث میں ایسا آ گیا ہے. اب حنفی فقہا کے نزدیک، کچھ کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے ان کا، لیکن وہ گنہگار ہو جاتی ہے. جس نے کرتے کورٹ میرج کرتی ہے کوئی، وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ گنہگار ہو جاتے ہیں. یہ حنفی فقہ میں ایسا لکھا گیا ہے. لیکن ساتھ سے یہ رائے یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہو جاتا ہے عورت کا ولی کے بغیر. تو تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے. اب ان کو اگر حق ولایت ہے، یہ اس کو روکنے سے تمہیں وہاں پہ شادی نہیں کرتی، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. تو اگر نہ وہ چاہتی ہے خود اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا، لا نکاح الا بولی جو حدیث آ گیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، یہ ساری کتابوں میں آ گیا ہے. نسائی کے بغیر، یعنی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ان ساری کتابوں میں. ٹھیک ہے.
اور ایک حدیث میں آ گیا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ، جس بھی عورت نے نکاح کر دیا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، چاہے باپ ہوگا، چچا ہوگا، ماما ہوگا، اگر وہ سب ہوں گے ہی نہیں لڑکی کو، نہ باپ نہ چچا نہ ماما، تو اس ٹائم ولی کون بن جاتے ہیں؟ اس ٹائم پہ ولی بن جاتے ہیں عورت کو کون؟ جو نا یہ ہوگا اس محلوں کی ضرورت ہے اس، مجھے کشمیر نہیں کرنا چاہیے، پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے، جو نا مطلب یہ محلے کا جو نا ہیڈ وہ کر سکتا ہے، یا جو امیر ہوگا اس ٹائم کا وہ بن سکتا ہے ولی، اس کا ولی، اس عورت کا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا ولی۔ اچھا، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہ، جس عورت نے نکاح کر دیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، تین مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان احادیث کو علامہ انور شاہ کاشمیری، کشمیری ہے نا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، وہ کتنے بڑے عالم تھے، یا دیگر محدثین کی طرح صحیح اور احسن تسلیم کیا، وہ حنفی عالم تھے، لیکن کون؟ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، ان کی نا کتاب فیض الباری، بخاری کا شرح، وہ بہت بڑا ہے اتنا، انہوں نے فیض الباری میں لکھا ہے یہی کہ آ، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں مینشن کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی عورت بول رہی ہے مجھے یہاں نکاح کرنا ہے، اچھے وہ گھر والے ہیں، تو اس کو روکا جا رہا ہے ادھر سے نکاح کرنے سے، وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں، ان کو رکھنا ہے خیال کس کا؟ عورت کی رضامندی کا، کہ وہ راضی ہے بھی کہ نہیں، وہ راضی کس چیز میں ہے۔ اگر کیونکہ عورت کبھی کبھی غلط ڈیسیجن لیتی ہے اپنا، وہ سوچتی ہے اس کے لیے وہ انسان ٹھیک ہوتا ہے، حالانکہ وہ صحیح اس کے لیے انسان نہیں ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ولی کی اجازت عورت کو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کبھی ایموشنز میں آ کے غلط ڈیسیجن لیتی ہے، تو اس کو ولی سمجھا سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے، ایسا نہیں کہ جبر کرے گا تمہیں کبھی نہیں کرنا ہے آگے کچھ بھی نہیں، ان کو بھی مطلب ہونی چاہیے نا میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کے ولیوں کے درمیان میں، اس کے درمیان میں، اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے، جیسے حدیث میں آ گیا ایک بار ایک باپ نے اپنی نکاح کیا کر دیا اپنی بیٹی کو کسی ایک شخص کے ساتھ جو مالدار تھا، لیکن وہ پسند نہیں تھا عورت کو، تو اس کے بعد آس نے فرما دیا اس عورت کو، فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار دیا اس عورت کو کہ تم نکاح فسخ کر سکتی ہو، اور تمہیں جہاں پہ مرضی ہوگی تم وہاں نکاح کرو، تو اتنا حدیث میں آ گیا کہ اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کرنے کا بھی اختیار دیا، وہ نکاح فسخ کروا سکتی تھی، اس کو باپ نے زبردستی شادی کی تھی وہاں پہ جو تھوڑا ویل سیٹلڈ تھا، اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی جو ہے حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر عورت مانی طریقے سے ولی اجازت نظر انداز کرے تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اب اگر لڑکی مان رہی ہے وہ وداؤٹ اجازت نکاح کر رہی ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا، تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے ولی ابعد کے ذریعے سے، یا اب اگر جو باپ ہے یا کوئی ولی ہے وہ اپنے مفاد دیکھتا ہے، مجھے یہاں فائدہ چاہے گا، میں یہاں شادی کی بیٹی کو اپنا فائدہ چاہے گا، بیٹی کا دیکھتا ہی نہیں ہے بیٹی خوش ہے کہ نہیں، تو اس ٹائم پہ عدالت جو ہے وہ اس کو حق ولایت سے الگ کر سکتی ہے، تمہیں کوئی حق ہے ہی نہیں ولایت کا، وہ کسی اور ولی ابعد کوئی دور ولی ہوگا، فار ایگزامپل چچا ہوگا یا ماما ہوگا، اس کو دے سکتی ہے وہ اتھارٹی اس ٹائم پہ، یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فیصلہ انجام دے گی، ٹھیک ہے، ایسے یہاں پہ لکھا ہے یہ چیز کہ اگر دیکھیے تھوڑا چھوڑا لکھا ہے دکھتا ہی نہیں آنکھوں سے، اچھا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا، تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے گی، کر کے ولی ابعد کے ذریعے یا خود ولی بن کر عدالت بنے گی خود ولی اس عورت کے نکاح کا فیصلہ انجام دے گی، اس نے یہاں پر لکھا ارواء الغلیل کی، اس نے یہاں پر لکھی ہے یہ نا یہ ریفرنس کہ فَإِنِش فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهَا، اگر جس کو کوئی ولی نہیں ہوتا عورت کا، اس کا بنتا ہے ولی سلطان، ہے نا، جو یہ ہوتا ہے کیا، کوئی اتھارٹی والا، تو زبردستی نکاح کرنا بالکل باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہو جاتا ہے، زبردست نکاح کوئی کرتا ہے باپ اپنی بیٹی کو، نکاح نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح میں جو پہلی شرط ہے وہ رضامندی ہوتی ہے، باہم رضامندی، دونوں رضامند ہے کہ نہیں، اسے بولتے ہیں قبول ہے کہ نہیں، اس کو بولتے ہیں ایجاب و قبول جو ہوتا ہے
ठीक है, उसके बाद ये बड़ा आपने सब कुछ। हम्म। तो ये थी तलाक की आयतें, अब शायद और भी आ जाएंगी कुछ आयतें इसमें। अब है रज़ाअत के मसाइल, ठीक है, रज़ाअत के मसाइल अब यहाँ पढ़ेंगे हम। रज़ाअत का मतलब क्या होता है? रज़ाअत का मतलब होता है दूध पिलाना, रज़ा, ठीक है। और मुर्दिआ बोलते हैं दूध पिलाने वाली को, मुर्दिआ, ठीक है। अर्ज़ा युर्दिउ मुर्दिउन से बन गई मुर्दिआ, दूध पिलाने वाली। अल्लाह ताला फरमाता है कि वल वालिदातु, और जो माएँ होंगी, युर्दिअना, वो दूध देंगी, औलादहुन्ना, अपने बच्चों को, अपने औलाद को, हौलैन कामिलैन, 2 साल तक कंप्लीट दूध देंगी वो। हौल बोलते हैं ईयर को, ठीक है, 1 साल 2 साल हो गया, हौल हो गया 1 ईयर। हौलैन 2 साल, हौलैन कामिलैन, वो दो दूध देंगी अपने बच्चों को 2 साल तक, बराबर कंप्लीट 2 साल तक बच्चों को दूध देंगी। लिमन अराद, जो चाहते होंगे, अन युतिम रज़ाअ, कि वो दूध को कंप्लीट करेंगे, यानी वो चाहते हैं कि हम बच्चे को बराबर दूध दें जितना हम दे सकते हैं उसको, तो 2 साल मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक है। जिनका इरादा क्या होगा कि वो दूध पिलाने की मुद्दत को, वो रज़ाअत को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, उनका इरादा ये होगा, तो 2 साल उनके लिए मैक्सिमम लिमिट है। वह अलल मौलूद, और जो मौलूद होगा, इनकी जो फादर होगा, वो क्या मौलूद, जो फादर होगा, जो मौलूद होगा, लहू रिज़्क़ुहुन्ना, उसी पर है उनका रिज्क, रिज़्क़ुहुन्ना, उन सब का रिज्क, किनका? हुन्ना हो गया उन औरतों का रिज्क जिनको वो, जिनसे उसने निकाह किया होगा। वह किस्वतुहुन्न, और उनकी क्लोथिंग, किसका हक है? फादर का हक, मौलूद का हक, बिलमारूफ, इन ए फेयर मैनर। ला तुकल्लफु नफ्सुन, किसी भी नफ्स को बर्डन नहीं होना चाहिए, इल्ला, ला तुकल्लफु नफ्सुन, किसी भी नफ्स को बर्डन नहीं किया जाता है, इल्ला वुसअहा, एक्सेप्ट इट्स कैपेसिटी, इनकी जितनी मेरे पास कैपेसिटी उतना मुझे बर्डन दिया जाएगा, उसके बियॉन्ड मुझे बर्डन नहीं दिया जा सकता है। अल्लाह ताला को पता होती है कि मुझ में इतनी रेजिलियंस है कि मैं उस बर्डन को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो तब जाकर मुझे वो देता है, मेरी पेशेंस बिल्ड करने के लिए। कोई बोलते हैं अल्लाह ताला ने क्यों रखा है ये सब चीज़ें, मुश्किलात, पेशेंस बिल्ड करने के लिए, ताकि हमारी जो पेशेंस है वो बढ़ जाए। अब इंसान खुद तक होता है कि वो जजा फजा करे या वो पेशेंस रखे, सच में पेशेंस क्या होता है? बर्दाश्त कर सके। शायद सब्र है ना, सब्र, सब्र बोलते हैं किसी एक तीखे प्लांट को, यानी कि बर्दाश्त करना है, पेशेंस करनी है, फर्म रहना है, तब जाकर रेजिलियंस बढ़ जाती है। अगर इंसान ने कहा मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परेशान हो जाएगा, तो फिर वो, उसको रेजिलियंस नहीं बढ़ जाती है। तो इमोशनल रेजिलियंस आ जाती है सब्र करने से ही। उसके बाद इंसान बन जाता है खतरनाक दिल का, मजबूत बन जाता है इंसान उसके बाद। वअलल मौलूद लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, ठीक है, ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा। अच्छा, ला तुज़ार वालिदतुन, नहीं सफ़र किया जाना चाहिए एक वालिदा को, एक माँ को, बेवलदिहा, उसके उसके बच्चों के ज़रिए से, एक माँ को सख्ती नहीं आनी चाहिए उसके बच्चों के ज़रिए से। वला मौलूद लहु बेवलदिह, और ना ही फादर को आना चाहिए सख्ती उसके बच्चे से। व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, और जो उनके वारिस होंगे उन पर भी ऐसा ही है। फ़इन अरादा फ़िसालन, अगर वो चाहते हैं फ़िसाल, यानी क्या वो चाहते हैं बस इसका दूध, बच्चे को दूध इतना ही देंगे, दूध खत्म बच्चे का। अन तरादिम मिनहुमा, वो म्यूचुअल कंसेंट उनको आपस में है, उनको म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से वो बोलते हैं बच्चे को दूध नहीं देंगे। अब वो तशावुरन, और मशवरा करने के बाद वो ऐसा करते। फला जुनाह अलैहिमा, उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन वाइन अगर तुम, अगर तुम चाहते हो अन तस्तरदिउ, कि तुम किसी को पूछो दूध देने के लिए, ये इस्तरदा यस्तरदिउ से बन गया है। मैं आपसे कहता हूँ कि अरबी ज़बान में जब भी अलिफ सीन और ता आता है स्टार्टिंग में, अभी हमें ता सीन और ता आ गया, वो है ना, अलिफ कभी ता भी बन जाता है इसको, तो मतलब होता है तलब करना। तस्तरदिउ मतलब हो गया किसको बोलना कि तुम मेरे बच्चे को दूध दो। वहीं अगर तुम अन तस्तरदिउ, तुम किसी और औरत से पूछ रहे हो कि तुम मेरे बच्चे को दूध दो, औलादकुम, तुम्हारे बच्चों को, फला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। इदा सल्लम तुम, सल्लम युसल्लम टू पे, देना, ठीक है, जब तुम पे सो करोगे, मा आती तुम बिल मारूफ, वट इज ड्यू फ्रॉम यू इन अ फेयर मैनर, ठीक है, जो भी तुम दोगे इन अ फेयर मैनर, जो वो बोलेगी ठीक है इतना मैं ले सकती हूँ, इतना ठीक है मेरे लिए। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से, वालमू, और तुम जानो, अन्न अल्लाह, कि जो अल्लाह ताला है, बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देखने वाला है। अब जो ये आयत है इसका तफसीर हम देखेंगे पहले। पहली बात यहाँ पे आ गई कि माँ अपनी औलाद को 2 साल तक
کامل دودھ پلائیں گے، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے، جن کے بچے والے المولود یعنی کہ فادر جو ہے، جن کے بچے نا فادر کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ان کا روٹا، روٹا اور کپڑا بنا تھا، روٹی اور کپڑا مل گیا، ان کا روٹی، اس سے ان کا روٹی ہے نا، ان کی روٹی ہے نا، یہاں پہ ان کی روٹی اور کپڑا ہے جو مطابق دستور ہوں گے، جو مطابق دستور ہوگا۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنا وہ اٹھا پاتا ہے، جتنی اس کو طاقت دی گئی ہوتی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچا جائے، اور وارث پر بھی ایسی ہی جیسی ذمہ داری ہے، وہ علی الوارث مثل ذلك۔ پھر اگر دونوں یعنی کہ ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے کے بعد، تشاور کے بعد جو ہے دودھ چھڑانا چاہیے، اس کو بولتے ہیں ویننگ، شاید نا اس یہاں پہ لکھا تھا ویننگ شاید، ہاں ویننگ، چھڑانا چاہے، جو نا بچہ مطلب کھاتا ہے اب کھانا وانا، خالی دودھ پہ نہیں رہتا ہے وہ، تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم، کہ جب کہ تم ان کو ان کے مطابق، جی کہ جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو، ہے نا، خود ان کا پے جو چاہتے ہوں گے وہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، معروف طریقے میں سارے کام انجام دینے چاہیے جہاں پہ باہم رضامندی ہو تمام فریق کے درمیان میں۔ اب دیکھیں گے ہم یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کے، اب رضاعت کے مسائل تھوڑے پیچھے تھا، مسائل رضاعت کے مسائل دیکھیں، اس آیت میں رضاعت کا بیان کیا گیا ہے، اس میں پہلی بار یہ کہی گئی ہے، پہلی بات کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے تو 2 سال پورے دودھ پلائے اپنے بچے کو، ان الفاظ سے کم سے ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے، یعنی کہ بچے کو پلائیں گے دودھ 1 مہینے تک، 1 سال تک سوری چل سکتا ہے، 2 سال ہو گیا میکسیمم لمٹ تک، اس کے بعد نہیں پلانا چاہیے بچے کو دودھ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدت رضاعت ایٹ میکس کتنا ہے، 2 سال، جیسا کہ حدیث میں آ گیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعا روایت ہے کہ لا يحرم من الرضاع الا ما فتق، یہ ترمیزی کی حدیث میں آ گیا کہ لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، یعنی کہ وہی رضا دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے، یعنی کہ تب جو جو دو بھائی ہوتے ہیں انہیں دودھ پیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا، ان کو نکاح مت ہوتا ہی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں، تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہی رضا دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی کہ تب اس بچے نے دودھ پیا ہونا چاہیے جب وہ 2 سال سے کم ہوگا وہ بچہ، تب آ جائے گا کہ یہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جب اس نے کم سے کم شاید 5 مرتبہ دودھ پیا ہوگا اس نیچے آ جائے گا وہ۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضائی بھائی بہن وہ بن جائیں گے نا، ان کا نکاح کیا ہو جائے گا، حرام ہے دوسرے کے ساتھ، جس طرح نسبی بہن بھائیوں کا رشتہ حرام ہوتا ہے، جو نسبی بھائی بہن جو اصلی بھائی بہن ہوتے ہیں ان کا رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام، سیم رضائی بھائی بہنوں کا رشتہ بھی کیا ہوتا ہے، حرام، کیونکہ حدیث میں آ گیا یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، سیم حرام بناتا ہے وہ رشتہ بھی جو دودھ